بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد القاعدة الاولى پہلا قاعدہ ان تعلم ان الكفار الذين قاتلهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ جان لیں کہ جن کفار و مشرکین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، مقرون ان اللہ هو الخالق الرازق المحیی الممیت المدبر لجمیع الامور، وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے، زندگی اور موت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز کی تدبیر کرنے والا ہے۔ وَلَمْ يُدْخِلْهُمْ ذَلِكَ فِي الْإِسْلَامِ، جن تمام باتوں کا اقرار کرنے کے باوجود یہ چیزیں ان کو مسلمان نہ بنا سکی، وہ اسلام میں داخل نہ ہو سکے، اور اس بات کی دلیل اللہ مالک کا یہ فرمان ہے، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کون ہے تو جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ، تو ان سے کہیے پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ امام محمد رحمہ اللہ نے اتنا عظیم اور جامع مقدمہ اس کتاب کے شروع میں لکھا جس میں اس بات کو سمجھایا کہ شرک بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے اور توحید کا صحیح فہم حاصل کرنا چاہیے، اور یہ دونوں کام 4 اصول سیکھنے کے بعد ہو سکتے ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ میرے دشمنوں کی میرے ساتھ دشمنی کی 2 وجوہات ہیں، پہلی وجہ کہ میں ان سے جنگ کرتا ہوں، دوسری وجہ کہ میں انہیں کافر قرار دیتا ہوں۔ اس قاعدے میں امام محمد رحمہ اللہ نے یہ چیز وعدے کی کہ جن کفار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تھی، وہ کفار مانتے تھے کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں موت اور زندگی کا سارا نظام ہے، یعنی وہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کی، تو اگر میں تم سے جنگ کروں اور تم بھی توحید ربوبیت کو مانتے ہو تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا کام کر رہا ہوں، اپنے پاس سے کچھ اضافہ نہیں کر رہا۔ توحید کی 3 اقسام ہیں، توحید ربوبیت، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ نے اس سارے جہان کو پیدا کیا، اپنی ساری مخلوق کو رزق دیتا ہے، اور اس سارے جہاں کی اللہ تدبیر کرتا ہے۔ جب انسان اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے کھلایا، اس نے مجھے پلایا، تو اس پر واجب ہوتا ہے کہ جس کا کھاتا پیتا ہے، جو اس کا خالق ہے، وہ اسی کی عبادت کرے۔ لیکن لوگوں کا توحید پر اختلاف شروع سے رہا، کچھ لوگ صرف توحید ربوبیت کو مانتے ہیں، کچھ توحید ربوبیت کے ساتھ توحید الوہیت کو بھی مانتے ہیں، لیکن توحید اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں۔ توحید الوہیت پر انبیاء اور رسولوں کا اپنی قوموں کے ساتھ جھگڑا رہا۔ امام محمد رحمہ اللہ اس قاعدے میں اس چیز کو واضح کر رہے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے توحید ربوبیت پر ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات پر ایمان لانا بھی واجب ہے، اور جو شخص توحید کی ان تینوں اقسام میں سے کسی ایک قسم کا بھی انکار کرے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ توحید ربوبیت یعنی اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو روزی دینے والا ہے،
اس کی اچھی تدبیر کرنے والا ہے۔ ان تینوں چیزوں پر ایمان لانے سے انسان اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے۔ ان میں سے اگر کوئی دو باتوں کو تسلیم کرے اور ایک کا انکار کر دے، وہ توحید ربوبیت کا بھی منکر ہو جائے گا۔ توحید ربوبیت پر ایمان لانے کے لیے یہ تین چیزیں ماننا لازمی ہے کہ خالق اللہ ہے، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، اور اس کی دلیل بھی اللہ مالک کے کلام سے سن لیجئے، الا لہ الخلق والامر۔ یاد رکھو، اللہ ہی کے لیے خاص حاکم ہونا اور خالق ہونا۔ الرازق، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو رزق دیتا ہے، اس کی دلیل بھی یاد کر لیجئے مالک کے فرمان سے، قل من یرزقکم من السماء والارض۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ وہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے۔ المدبر، اس پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا۔ آئیے اس کی دلیل بھی مالک کے فرمان سے سنتے ہیں، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ، وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ صرف پیدا کرتا ہے، رازق نہیں ہے، تو وہ توحید ربوبیت کا انکار کرنے والا ہے کہ جب اللہ کسی کو پیدا کرتا ہے تو اسے زندہ رہنے کے لیے رزق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ پیدا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، تب بھی وہ توحید ربوبیت کا منکر رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، رزق دیا، لیکن ہم زندگی بے مقصد گزارے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ زندہ کیسے رہنا ہے، حلال و حرام کے درمیان فرق کس طرح کرنا ہے۔ تو اللہ نے تمام کاموں کی تدبیر بھی کی، زندگی اور موت کی تدبیر کی، ہر کسی کو اس کا رزق دیا۔ مجبوروں کی مجبوری دور کر کے جو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کی دعا سن کر ہر کسی کی حاجت پوری کرتا ہے۔ یہ تسلیم کرنا کہ اللہ مالک اس کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے، یہ رب کی ربوبیت میں شامل ہے۔ تو جو شخص ان تینوں باتوں کا اقرار کرتا ہے، حقیقت میں وہی توحید ربوبیت کا اقرار کر رہا ہے۔ لیکن پھر اللہ کی عبادت میں اگر وہ کسی اور کو شریک کرے تو اس توحید ربوبیت کو ماننے کا اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور نہ ہی ربوبیت پر ایمان لانے کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو سکے گا۔ تو توحید ربوبیت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ توحید الوہیت پر ایمان لانا لازم ہے۔ نمبر 2، توحید الوہیت، یہ توحید کی دوسری قسم ہے۔ اس سے مراد کہ انسان اپنی ہر عبادت صرف ایک اللہ کے لیے کرے۔ جب انسان ہر قسم کی عبادت صرف ایک اللہ کے لیے کرتا ہے، اس میں غیر اللہ کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو وہ توحید الوہیت کا اقرار کرتا ہے۔ توحید ربوبیت میں انسان اللہ تعالیٰ کے کاموں کا اقرار کرتا ہے، اور توحید الوہیت میں انسان اپنے کاموں کو ایک اللہ کے لیے کرتا ہے۔ نمبر 3، توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات پر ایمان لانا۔ کفار مکہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا، ان کو رزق دیا اور تمام کاموں کی تدبیر کی۔ وہ توحید ربوبیت کا انکار کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، کیونکہ انسان کی فطرت اس بات کا اقرار کرتی ہے۔ نمبر 2، وہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کا انکار نہیں کرتے تھے، اور اس بات کی دلیل مالک کا یہ فرمان، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے، تو یہ کہیں گے یقیناً کہ اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر یہ کہاں الٹے جاتے ہیں؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمانوں کا خالق، سورج اور چاند کو کام پہ لگانے والا کون ہے، تو یہ فوراً کہیں گے اللہ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کس نے کیا، تو یقیناً ان کا جواب ہوگا اللہ۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھیں وہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پہ پورا کنٹرول رکھتا ہے، وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ۔
تو ان سے کہیے پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ وہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگ کی، کیونکہ ان کی توحید مکمل نہیں تھی، وہ توحید الوہیت کا اقرار نہیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے جھگڑا تھا، اسی بنیاد پر جنگ ہوئی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ رسولوں کی اپنی قوموں کے ساتھ جو اختلاف اور لڑائی کی بنیادی وجہ تھی وہ توحید الوہیت تھی۔ بہت کم لوگ توحید ربوبیت کا انکار کرتے ہیں، اور اس بات کی دلیل مالک کا یہ فرمان وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی مارتا ہے۔ انہوں نے توحید ربوبیت کا انکار کیا۔ فرعون نے بھی توحید ربوبیت کا انکار کیا تھا۔ مالک کا فرمان سنیے، فرعون کیا کہا کرتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، فرعون نے کہا میں تم سب کا رب ہوں۔ اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا اس نے مسلمان ہونے کے لیے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ یہ توحید ربوبیت کافی نہیں، اس بات کو اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثریت اس بات سے جاہل ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ اس کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ اب یہ لازمی نہیں کہ ہم اپنی عبادات کے سارے معاملات صرف ایک اللہ کے لیے خاص کریں۔ اگر ہم نے کسی اور کو بھی شریک کر لیا، کسی اور کو پکار لیا، کسی اور کے لیے ذبح، نذر، نیاز، قربانی یہ کر بھی لی تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ عقیدہ باطل ہے۔ اگر لوگوں کا اس بات پر ایمان ہو جائے کہ توحید ربوبیت کافی نہیں، توحید الوہیت بھی لازم ہے جنت میں جانے کے لیے، تو زمین سے شرک کے بہت سے مناظر ختم ہو جائیں گے۔ کفار مکہ جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کفر میں تھے۔ نبی کا جنگ کرنا ان کے کافر ہونے کی نشانی، اور ان کا توحید ربوبیت پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہ ہونا، یہ کھلے ہوئے اور چمکتے ہوئے سورج کی طرح واضح ہے۔ اور اگر یہ کافی ہوتا ربوبیت پر ایمان لانا، اللہ کو خالق، رازق، مدبر ماننا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کبھی جنگ نہ کرتے۔ قرآن پاک میں جب مشرکین کے شبے کا ذکر ہوا کہ ہم اپنے بتوں کو اس لیے پوجتے ہیں کہ وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہیں، تو اس کے بعد مالک کیا فرماتا ہے ذرا سنیے، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تعالیٰ جھوٹے اور ناشکر لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، مشرکوں کو جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ یہ جنگ کیوں تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے توحید الوہیت کا انکار کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرکوں نے توحید الوہیت کا انکار کیا تھا، اور اس بات کو یاد رکھنا لازمی ہے کہ کفار و مشرکین سے جنگ کرنا، اس کا تعلق مسلمان حاکم کے ساتھ ہے۔ جہاد کا آوازہ بلند کرنا ریاست اسلامی کا کام ہوتا ہے، مسلمان ریاست کا کام ہوتا ہے، عوام کا نہیں، تنظیموں اور گروہوں کا نہیں کہ وہ اپنے طور پہ یہ کام شروع کر دے۔ اس کا تعلق حاکم وقت کے ساتھ ہے، اور یہ بات ہم نواقض اسلام کی شرح میں بیان کر چکے ہیں۔ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ جن لوگوں نے توحید الوہیت کا انکار کیا ان سے جنگ کرنا جائز ہے؟ تو آئیے مالک کا فرمان سنیں، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ ان باتوں کا اقرار کفار مکہ نے کیا، اس کے باوجود قرآن کا انداز کیا ہے کہ تم یہ ساری باتیں مان کر، اللہ کو خالق، مالک، رازق مان کر، مدبر مان کر، پھر شرک کرتے ہو، اسلام قبول کیوں نہیں کرتے؟ یہ آیت ان کے کفر کی واضح دلیل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے ہیں۔ وہ توحید الوہیت کا انکار کرتے تھے، عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتے تھے۔ اس قاعدے سے ایک شبہ کا ازالہ ہوتا ہے۔ کسی شخص کو آپ کہیں کہ قبروں کا طواف کرنا، مردوں کو پکارنا یہ شرک ہے، تو وہ کہے میں تو لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، پھر شرک کیسے کرتا ہوں؟ اس کا جواب امام محمد رحمہ اللہ نے
اپنی کتاب کشف و شبہات میں دیا کہ جن لوگوں پر قرآن نازل ہوا تھا وہ لا الہ الا اللہ کے اقرار نہیں کرتے تھے، یعنی وہ توحید ربوبیت کے اقرار کرتے تھے، الوہیت کا انکار کرتے تھے۔ قرآن ان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا کیونکہ وہ گمراہی پر تھے۔ اس سے واضح ہوتا ہے جو اپنی زبان سے کلمہ توحید پڑھتا ہے اور کام شرکیہ کرتا ہے تو اسے کلمہ توحید کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ توحید ربوبیت کا اقرار اس کو جنت میں نہیں لے کر جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے اس بات کو ماننا لازم ہے کہ معبود برحق صرف ایک اللہ ہے، عبادت کا حقدار صرف ایک اللہ ہے۔ توحید الوہیت تسلیم کریں گے تو پھر جنت کے دروازے کھلیں گے، اور اگر صرف اللہ کو خالق مانے، رازق مانے، کائنات کا نظام چلانے والا مانے اور عبادت کسی اور کے لیے کرتے رہے تو پھر یاد رکھیے یہ وہی عمل ہے جو کفار مکہ کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں عقیدہ توحید پہ باقی رکھے، زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں، موت دے تو اس حال میں اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔